غرض کہ اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے دنیا کا کوئی ایسا ظلم و ستم کا پہاڑ نہیں تھا جو ان عورتوں کے اوپر نہ توڑا گیا ہو، کوئی ایسا جبر و تشدد باقی نہیں تھا جو ان مظلوم عورتوں کے ساتھ نہ کیا گیا ہو۔ ان مظلوم عورتوں کے لیے، ان معصوم کلیوں کے لیے ہر نئی صبح ہلاکت و بربادی کا پیغام لاتی اور ہر نئی شام انہیں خون کے آنسو رلاتی تھی۔ یعنی خدا تعالیٰ کی یہ سرزمین اپنی تمام تر وسعت و کشادگی کے باوجود ان مظلوموں کے لیے، ان معصوموں کے لیے، ان بے بس ہستیوں کے لیے تنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ تو اس وقت جبر و تشدد کی شکار یہ عورتیں چیخ چیخ کر، پکار پکار کر یہ فریاد کر رہی تھی کہ اے اللہ تو ہمیں ان ظالموں کے ظلم سے نجات دے، اے اللہ ان درندوں کی درندگی سے مجھے بچا لے، اے اللہ ہمیں ان شیطانوں کی شیطانی سے نجات دے۔ تو اچانک عرش عظیم تھرنا اٹھا، رحمت خداوندی جوش میں آ گئی اور اس نے اس دنیا کے سیاہ پردے پر ایک ایسے انسان کا ظہور فرمایا جو اپنے دل میں، جو سارے جہاں کا دکھ درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا، جو انسانیت کے غمخوار، مظلوموں کا مددگار، بے آسروں کا آسرا، بے سہاروں کا سہارا، یتیموں کا والی، غریبوں کا مولا تھا۔ وہ آیا تو اس نے حیوانوں کو انسان اور انسانوں کو فرشتہ بنا دیا۔ وہ آیا تو اس نے ضلالت و جہالت اور کفر و شرک کی گھٹا ٹوپ اندھیاروں میں سعادت و ہدایت کا چراغ روشن کیا۔ وہ آیا تو اس نے عرب کے وحشی بدوؤں کو بنی آدم کا سب سے بڑا ہمدرد بنا دیا۔ وہ آیا تو اس نے اپنے ہاتھ میں وہ سعادت و ہدایت کا چراغ لے کر کے آیا جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے مشعل راہ تھا۔ وہ چراغ کیا تھا؟ وہ چراغ اسلام تھا۔ اسلام نے آتے ہی اس زمین پر قدم رکھتے ہی حالات کا رخ موڑ دیا۔ اس نے اسلام آیا تو برسوں سے پریشان حال عورتوں کو وہ عروج دیا، وہ مقام دیا جسے دیکھ کر دوسری قومیں بھی اشش کرنے لگی اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ آج تک نہ کوئی ایسا مذہب آیا ہے اور نہ ہی قیامت تک کوئی ایسا مذہب آئے گا۔ میری ماؤں اور بہنوں، اگر اسلام عورتوں کو یہ مقام نہ دیتا تو آج کوئی باپ اپنی بیٹی کی پیدائش پر سر اٹھا کر چل نہ سکتا تھا۔ اگر اسلام عورت کو یہ عروج نہ دیتا، یہ رفعت و بلندی نہ دیتا تو ہمیشہ کی طرح بتوں اور دیوی دیوتاؤں کے بھیڑ چڑھتی رہتی۔ اگر اسلام عورت کو یہ مقام نہ دیتا تو بیٹی کی تربیت پر جنت کی ضمانت نہ ملتی۔ اگر اسلام عورت کو یہ عزت نہ دیتا تو ماں کی خدمت کرنے سے جنت کا پروانہ نہ ملتا۔ اگر اسلام عورت کو یہ مقام نہ دیتا تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہ بتلائی جاتی۔ اگر اسلام ماں کو یہ عظمت نہ دیتا تو ماں کو اف تک کہنے بلکہ مارنے اور انہیں گھر سے نکالنے میں کوئی دریغ نہ کرتا۔ اگر اسلام عورت کو یہ عظمت نہ دیتا تو مسلمان بوڑھی عورتوں کے لیے بھی ریٹائرڈ ہوم تعمیر کرنے پڑتے۔ میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اور قرآن کریم نازل فرما کر عورتوں کی زندگی کے ہر شعبے اور ہر پہلو کا تحفظ فرمایا اور معاشرے میں دبی ہوئی مخلوق کو وہ عروج دیا، وہ مقام دیا، وہ حقوق عطا کیے جو آج تک نہ کسی مذہب نے اور نہ ہی کسی حکومت و عدالت نے دیا ہے اور نہ ہی قیامت تک دے سکے گی۔